اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ عن معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان ذئب الانسان کذنب الغنم کذئب الغنم یأخذ الشاذة والقاسیۃ والناحیۃ وإیاکم الشعاب وعلیکم بالجماعۃ والعامات۔ رواہ احمد۔ روایت حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیطان آدمی کا بھیڑیا ہے، جیسے بکریوں کا بھیڑیا الگ اور دور اور کنارے والی بکری کو پکڑتا ہے، لہٰذا فرمایا تم گھاٹیوں سے بچو، جماعت مسلمین اور عوام کو لازم پکڑو۔ یہ کمال کی حدیث پاک ہے۔ انسان کے ہدایت پر رہنے اور گمراہی اور بدعقیدگی سے بچنے کے لیے یہ حدیث پاک نہایت مختصر اور نہایت ہی جامع ہے۔ فرمایا نا کہ عن معاذ ابن جبل قال، حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الشیطان ذئب الانسان کذئب الغنم یأخذ الشاذۃ، یعنی جو ابلیس ہے شیطان، وہ بالکل اس طرح ہے جیسے بکریوں کے لیے بھیڑیا ہوتا ہے۔ اب بھیڑیا آپ کو معلوم ہے کہ بکریاں اس کی خوراک ہوتی ہیں، وہ ان کو پھاڑ کھاتا ہے، لیکن وہ ان کو کسی طریقے سے قابو کرتا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ ہمیشہ اس کا دھیان کچھ ایسی بکریوں پر ہوتا ہے، ایک تو وہ جو یعنی کہ اپنے ریوڑ سے الگ ہو جائے، یا وہ جو ریوڑ کے ساتھ نہ چلے، اس سے الگ ہو کر چلتی جائے کنارے کنارے۔ تو اس طرح کی جو یہ ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اقسام کو بھی مکمل طور پر بیان فرمایا کہ بھیڑیے کی خوراک کون سی بکریاں بنتی ہے، بھیڑیا کن کو اچک کے لے جاتا ہے۔ جس طرح بھیڑیا بکریوں کو اچکتا ہے، بالکل اسی طرح شیطان انسانوں کا ایمان اچک کے لے جاتا ہے، یعنی سمجھ لو اس کو کھا جاتا ہے، آخرت اس کی برباد کر دیتا ہے۔ تو اب وہ کون سی طرح کے انسان، وہ مثال حضور نے بکری کے بارے میں فرمائی ہے۔ سب سے پہلے تو ارشاد فرمایا کہ یأخذ الشاذۃ، یأخذ الشاذۃ یعنی شاذہ وہ بکری ہے جو اپنی ہم جنس سے متنفر ہو، یعنی جس قسم سے وہ ہے، یعنی اب وہ بکری کی قسم سے ہے تو دوسری بکریوں سے، ریوڑ کی ساری بکریوں سے وہ متنفر ہو کے ان سے نفرت کرتی ہوئی ان سے الگ رہنے کی کوشش کرے۔ تو شاذہ مطلقاً اس بکری کو کہتے ہیں کہ جو اپنی ہم جنسوں سے متنفر ہو اور گلے سے یعنی ریوڑ سے دور رہے۔ ٹھیک ہے، اب لازم بات ہے کہ جو بکری جو ہے وہ نفرت کرے گی تو لازم بات ہے وہ اپنے ریوڑ سے دور ہی رہے گی۔ تو اسی طرح سے پھر دوسری فرمایا یاخذ الشاذۃ والقاسیۃ، والقاسیہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ قاسیہ وہ ہے جو اپنے ریوڑ سے متنفر تو نہ ہو، ریوڑ سے اسے نفرت نہ ہو، لیکن بس اپنے انفرادی معاملے کی وجہ سے الگ چلنے کی کوشش کرے، ریوڑ سے الگ رہنے کی کوشش کرے اگرچہ وہ متنفر نہ ہو۔
بس صرف ریوڑ سے الگ ہو جائے، اس کو فرمایا قاسیہ. پھر آگے فرمایا والناحیہ تھا. اب ناحیہ جو بکری ہے وہ ہے جو ریوڑ سے الگ تو نہ ہو، مگر جہاں سارا ریوڑ چل رہا ہے وہ ادھر نہ چلے، اس سے تھوڑا سا الگ ہو کے کنارے پہ چل رہی ہو. بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ کنارے پر چل رہی ہو. اب یہ جو تین فرمایا گیا، شازہ وہ متنفر ہو اور وہ دور رہے، قاسیہ وہ جو متنفر نہ ہو لیکن ریوڑ سے الگ ہو جائے، اور ناحیہ وہ جو ریوڑ سے مکمل الگ تو نہ ہو مگر کنارے کنارے چلے، سائیڈوں پر کنارے کنارے چلے. اب خلاصہ جو ہے اس تشبیہ کا کیا ہے؟ خلاصہ اس تشبیہ کا یہ ہے کہ یوں سمجھ لو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تمثیل بیان فرمائی ہے، مثال بیان فرمائی ہے، ایک تصور بیان فرمایا ہے بکریوں کے بارے میں، تو یوں سمجھ لو اس میں جو جنگل ہے وہ یہ دنیا ہے، اس میں جو جنگل ہے وہ یہ دنیا ہے، اور ہم لوگ مثل بھیڑ بکریوں کے ہیں اس دنیا میں. تو یہ دنیا جنگل ہے، ہم اس کی بھیڑ بکریوں کی طرح ہیں، اور اس میں بھیڑیا جو ہے وہ شیطان ہے. ٹھیک ہے؟ اب جنگل، دنیا، ہم بھیڑ بکریاں، اور بھیڑیا شیطان ہے. اور خاصیت اس کی کیا ہے؟ یہ ہر وقت ہماری طاق میں رہتا ہے. بھئی کوئی وقت ایسا ہو کہ جیسے بکری ریوڑ سے الگ ہوتی ہے تو بھیڑیا اس پہ حملہ کرتا ہے اور بڑی آسانی سے اسے اچک کے لے جاتا ہے، تو کوئی ایسا ہو کہ یہ تین طرح کی جو بکریاں فرمائی گئی کہ یا تو یہ اپنے اس جماعت ناجیہ سے، اس ملت واحدہ سے جس کو حضور نے فرمایا، سب کے بارے میں کیا فرمایا جو باقی ہیں، فرمایا کہ کتنے فرقے ہوں گے، تو اس کے اندر فرمایا کہ تلاتا سبعین، یعنی اس کے کیا معنی ہے؟ ثلاثہ سبعین، یعنی 73 فرقے. پھر فرمایا کلہم فی النار، سارے جہنمی سوائے ایک کے، الا ملتن واحدہ، وہ جو جنتی ہے، نجات پانے والی ناجیہ جماعت ہے، جو ملت ہے، جنتی ہے، وہ بڑی جماعت ہے، ملت ہے، فرقہ نہیں. فرقہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ فرقے کا لفظ پہلے استعمال ہو گیا، لیکن غالب کیا کہیں آپ اسے؟ ملت ہے. اب اس ملت سے ایسا ہو کہ تین قسموں میں، یا تو وہ بندہ ملت سے بیزار ہو جائے اور سارے لوگ اپنے جلسوں میں آ رہے ہیں، جلوسوں میں آ رہے ہیں، دین کی تقریبات میں آ رہے ہیں، وہ سب سے متنفر ہو کے ایک طرف بیٹھ جائے. ٹھیک ہے نا؟ نفرت بھی کرے اور پھر ایک طرف بیٹھ جائے. اب یہ کون سی بکری کی مثال ہے؟ وہ شازہ بکری. ٹھیک ہے نا؟ فرمایا تھا یاخذ الشاذہ تھا، تو وہ بالکل جو ہے نا ایسے جیسے شازہ بکری جو متنفر بھی ہو اور پھر اپنی نفرت کی وجہ سے الگ بھی ہو جائے. یا پھر شیطان انتظار کرتا ہے کہ شازہ بکری کی طرح نہ ہو تو وہ جو ہے وہ قاسیہ بکری کی طرح ہو، جو متنفر تو بے شک نہ ہو لیکن کم از کم الگ رہے. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگر وہ قاسیہ کی طرح نہیں تو ناجیہ کی طرح، ناحیہ کی طرح ہو کہ وہ جو ریوڑ سے الگ تو نہ ہو مگر کنارے کنارے چلے، ساتھ مل کے چلنے کو پسند نہ کرے. تو فرمایا گیا کہ ان تینوں میں سے کسی کی بھی طرح وہ ہو جائے تو پھر شیطان کو موقع ملتا ہے اور وہ اسے اچک کے لے جاتا ہے. اب ذرا یہ سمجھ لو کہ اس کا اچک کے لے جانا کیا ہے. اس کا اچک کے لے جانا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب یہ اچک کے بندے کو لے جاتا ہے تو پھر یہ جو پٹی پڑھاتا ہے نا، پٹی وہ پڑھاتا ہے اسی ملت کے خلاف کام کرنے کی، اس کے عقیدوں کے خلاف بولنے کی، اس کے کاموں میں رکاوٹیں ڈالنے کی، اس کے وہ جو اعتقادات پرانے چلے آ رہے ہیں اس کے خلاف کچھ چیزیں گھڑ کے دے دیتا ہے، اس کو بیان کر کے وہ خود تو گمراہ ہوا تھا، شیطان اچک کے لے گیا تھا، خود تو بد عقیدگی بد عملی میں آ گیا تھا، لیکن اب وہ دوسروں کے لیے بھی یہی کرتا ہے کہ ان کے عمل کو بھی تبدیل کرا دے، اور اس سے پہلے کیا کرے کہ ان کے جو ایمانیات ہیں، جو اعتقادات ہیں، وہ ان سے وہ چھین لے. یوں سمجھیں جس بکری کو بھیڑیا لے جاتا ہے ریوڑ سے الگ ہونے والی بکریوں کو، وہ اسے پھاڑ کھاتا ہے،
لیکن شیطان کا پھاڑ کھانا یہ نہیں کہ وہ انسان کو جان سے مار دے، اس کا پھاڑ کھانا یہ ہے کہ وہ حقیقی موت دے دیتا ہے بندے کو۔ موتیں دو ہوتی ہیں، ایک موت جو ہے وہ ظاہری ہے، ایک موت حقیقی ہے۔ ظاہری موت کس چیز کا نام ہے؟ کہ آپ کے جسم سے آپ کی روح الگ ہو جائے، نکل جائے، ملک الموت اس کو آ کے کھینچ لیں، یہ ظاہری موت ہے، حقیقی موت نہیں۔ یہ کیا ہے؟ ظاہری موت، حقیقی موت نہیں۔ حقیقی موت کیا ہے؟ کہ آپ کی روح آپ کے جسم میں ہی رہے، ایمان آپ کا شیطان اچک لے، آپ کا ایمان جو ہے اس سے آپ کو فارغ کر دے، ایمان آپ میں سے نکال لے۔ یہ ہے اصل میں حقیقی موت۔ اور یہ بھیڑیا، ان جو شیطان ہے یہ مثل بھیڑیے کے، ان بھیڑ بکریوں کو یہ حقیقی موت دیتا ہے۔ جس وقت یہ اس عقیدے کو اچک لیتا ہے، پھر اس کو اپنا آلہ کار بنا لیتا ہے، اور آلہ کار بنا کر پھر اس کو ملت کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ وہ جو ملت کے اجتماعی عقائد تھے، جو اس کی ایمانیات تھی، اس کو تو الگ کر دیا، اب وہ اسے پٹیاں پڑھاتا ہے کہ تم دوسروں کو بھی الگ کرو۔ پھر اس کو وہ، چونکہ شیطان علم بھی رکھتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا شیطان علم الکلام